السلام علیکم، باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید اور صبح سویرے آغاز ہو گیا ہے، 9 بج گئے ہیں۔ میں ہوں صدف عبدالجبار، زیادہ ٹائم دے رہی تھی بولنے کے لیے۔ میں آپ کے ساتھ اشفاق کے ساتھ سکتی امید ہے کہ آپ کا دن بہت خوبصورت طریقے سے شروع ہوا ہوگا۔ کل کراچی کے مختلف علاقوں میں زبردست بارش رہی، جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر بھی بارش ہوئی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ اور ہمارے ایک دوست ہیں جو چیخ چیخ کے میرے کانوں میں بتا رہے ہیں کہ ان کے یہاں شدید بارش ہوئی، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی علاقوں میں بھی خاصی بارش ہوئی۔ میں نے تو کوئی بارش نہیں دیکھی، میری طرف تو کوئی بارش۔ کیا آپ جاگ رہی تھیں جب بارش ہوئی؟ کہ آپ جاگ رہی تھی، بالکل آپ خوش آواز میں تھیں؟ الحمدللہ۔ تو پھر اس کا مطلب ہے بھائی کراچی کا حدود اربع اتنا وسیع و عریض ہے کہ یہاں پر ایک وقت میں بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ بارش ہو سکے۔ ایک چیز ہو سکتی ہے وہ ہے بجلی کا بریک ڈاؤن، وہ ایک ساتھ پورے شہر میں ہوتا ہے، لیکن بارش جو ہے وہ نہیں ہوا۔ میرے گھر بھی نہیں ہوا۔ بھائی جان آپ کے یہاں لائٹ گئی تھی؟ اب کیسے بتائیں گے لوگ؟ ہمارے پی سی آر سے ہمارے یہاں یہ تو بڑا میریکل ہو گیا اشفا۔ حالانکہ میں نے جلدی جلدی بھاگ کے اپنے فون جو ہے وہ چارج پہ لگایا۔ میں نے کہا یار یہ نہ ہو کہ لائٹ چلی گئی تو پھر فون ایمرجنسی لائٹ سے ساری چیزیں آپ کو چارج رکھنی چاہیے۔ یو پی ایس اگر آپ کے گھر میں ہے تو یو آر بلیسڈ۔ جنریٹرز اگر آپ کے ہیں تو آپ پٹ رہے ہوں گے کیونکہ گیس بھی مہنگی، بجلی بھی مہنگی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ پیٹرول بھی مہنگا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ مینج کرنا ہوگا۔ آج کے لیے پریڈکشنز کیا ہیں؟ آج آپ کو پتا ہے میں آفس جلدی کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ بارش کے بعد سارے جو ہیں وہ گڑھے پانی سے بھر چکے تھے، تو میں اپنی کیلکولیشن جو ہے وہ خراب ہونے کے ڈر سے میں پہلے نکل گیا کہ میں سائڈ سے یہ دوسرا لمبا روٹ لے کے آفس ان گڑھوں نے اشفاق کو آج آفس جلدی پہنچا دیا۔ چیک کریں آپ، انہی گڑھوں پہ چل کر آ سکو تو آؤ، میرے آفس کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے۔ اچھا کہکشاں تو دور کی بات ہے، کہکشاں وہاں ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ باقی ترقی یافتہ معاملات ہیں۔ جناب آج 12 بجے ایک اہم ترین معاملے کی سماعت ہوگی، وہ معاملہ ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور مذاکرات بھی ہونے آج تو ہو سکتا ہے فائنل راؤنڈ ہو جی، مذاکرات کا پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان۔ اور مذاکرات کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کیا چاہیے ہوتا ہے مذاکرات کے لیے؟ دو جماعتیں، دو لوگ جو آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں، بھی چاہیے ہوتی ہے اور ول چاہیے ہوتی ہے۔ کیا ول موجود ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ٹاپ سٹوریز چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں ملک میں ایک ساتھ الیکشن چاہتے ہیں تو قومی اسمبلی توڑ دیں، آج کے مذاکرات میں ہمارا واضح موقف ہوگا، بات نہ مانی تو سپریم کورٹ جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان کا اسمبلیاں توڑنے کا پلان ناکام ہو گیا، الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، اصل جنگ شہباز شریف سے نہیں آنے والے تقرری سے ہے، پیپر آؤٹ ہو گیا، اب کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ مالکان کا گندم کی رسد بحال نہ ہونے پر کراچی کی تمام ملز بند کرنے کا اعلان، 4 ارب کی گندم دے دی، سندھ حکومت کا فلاور ملز ایسوسی ایشن پر مصنوعی بحران پیدا کرنے کا الزام۔ اور کراچی کے طالبہ کے لیے عالمی اعزاز، دنیا بھر کے 25 کلائمیٹ ڈیزائنرز سے بازی لے گئی، امریکہ میں ینگ کلائمیٹ ویژنری ایوارڈ اپنے نام کر لیا، نمرہ خالد ہوں گی آج باخبر سویرا کی مہمان۔ جی جناب، موسم سہانے ہے، لیکن صدف عبدالجبار نے یہاں پر نیشنل مطلب ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھ کے یہ بات کی کہ جناب بارش نہیں ہوئی، اور انہوں نے بارش نہیں دیکھی۔ میں نے نہیں دیکھی، نہیں ہوئی نا، ہم نے بارش دیکھی، بارش کے ساتھ مٹی کی سوندھی خوشبو سونگھی، منہ پہ پڑنے والے بڑے بڑے قطرے محسوس کیے، اور ایک تو ہوتی ہے بارش جو کہ نارمل ہو، یعنی کہ نارمل ان دا سینس کہ وہ گرم بوندیں پڑیں، لیکن یہاں پر ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ یہ بوندیں پڑیں اور ساتھ میں بجلی چمکی، تو ہمارے پاس اس کے کچھ ویژول جو نظارے بھی موجود ہیں، چلائیے گا ذرا فوٹیج۔ یہ تو واقعی میں بڑی موٹی موٹی بوندیں ہیں، یعنی کہ بارش جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے۔ جی جناب، اور اگر آپ اس بارش میں آپ نے اگر محظوظ ہونا ہے تو جی یا تو اپنی چھت پہ چلے جائیں، بیلکنی میں چلے جائیں۔ بجلی بھی چمکی؟ جی جناب، چمکتی بجلی، اصلی بجلی۔ یہ اصلی بجلی کیا مطلب؟ یہ کوئی ویژول ایفیکٹس نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں کہ جی ہم ایسے ہی جو ہے وہ بنانے کے لیے دیکھیں۔ یہ ہے شام کے مناظر جو دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ تو کچھ اپنے کیمرے پہ ایفیکٹ لگا کے میرے خیال میں کوئی نہیں، وہ کیمرہ فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے خود کو، آپ چیک کریں
تو اچھا اشفاق ایک بات بتائیں، آج کل بڑا لوگ انسٹا کو یوز کرتے ہیں، وہ ریلز بناتے ہیں، تو آپ بھی ریلز بناتے ہیں؟ میں بنا رہا ہوں نا آج کل، آپ دیکھ رہی ہیں نا. یس، تو وہ اور اب میں نے ایڈٹ کرنا بھی سیکھا ہے، اس میں ایڈٹ کرنا سیکھ لیں، تھوڑا سا میوزک لگانا سیکھ لیں، اور پھر بارش کا موسم ہو تھوڑا ساؤنڈ افیکٹ لگائیں نا، یعنی بجلی کڑکے جو بارش کی بوندوں کی جو ایک میوزک ہوتا ہے. ٹائمنگ دیکھیں مختلف ہے. یہ دیکھیں ہماری طرف جو بارش ہوئی تھی وہ کوئی 8:15 بجے 8 بجے قریب، یہ تو دن کا سما لگ رہا ہے مجھے. اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں اسکیٹرڈ ایریاز میں بارش ہوئی ہے، مختلف ٹائمنگز میں بارش ہوئی ہے. اب ٹائمنگ کچھ بھی ہو جی، کراچی میں بارش ہوئی، ابر کرم برسا، بس اتنا ہی برسا کرے کیونکہ یہ ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے. زیادہ برسے تو پھر وہ کراچی والوں کے لیے کتنے صاف ستھرے علاقے ہیں نا، یہ بارش میں دھو دی ہیں، یہ صاف نہیں ہے. کراچی از ناٹ دیٹ. یہ سامنے جو علاقے نظر آ رہے ہیں یہ کوئی پرٹیکولر ایریا ہوگا، کوئی پرٹیکولر گلی ہوگی جو صاف ستھری ہوگی. ادروائز تو مجموعی طور پہ جو ہم حالات دیکھتے ہیں بس الامان الحفیظ. تو یہ ایسے علاقے میں ایک گھر نصیب فرما، کارنر کا پلاٹ چاہیے، کارنر کا پلاٹ چاہیے جو کوئی کینسل نہ کروا دے. آمین آمین سم آمین. اللہ کرے ایک نہیں دو ہو جائیں، ایک آپ کو بھی مل جائے آپ کے توسط سے. اللہ ایسی گاڑی نصیب فرما جس کی مالیت نہ بڑھے. مالیت نہ بڑھے آن پیپر. اچھا جی چلیں جی. تو یہ بارش سے سب محظوظ ہوئے، اور ایسے میں سب کو پکوڑے اس لیے یاد نہیں آئے کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑے دنوں پہلے پورا مہینے رمضان المبارک میں پکوڑوں سے جی لطف اندوز ہوئے، انہیں نوش کیا ہے، تو اس لیے کسی کو یاد نہیں آئے، تو لوگوں نے وہی روایتی ورنہ تو لوگوں نے کھانے تھے. اچھا آم کا سیزن بھی آنے والا ہے، ویسے کب آئے گا؟ تھوڑے کیری آنا شروع ہو گئی تو تھوڑے دن میں پک کر وہ آم بن جائیں گے. بالکل ایسے. تو یہ جناب سیزن شروع ہو جائے گا، اور آم کو کہا جاتا ہے پھلوں کا بادشاہ. اور ایسے میں آپ کے ایک خواب مجھے تو بہت پسند ہے، وہ یہ کہ پراٹھا ہو، چائے کا کپ ہو اور آم ہو. آپ چاولوں کے ساتھ کیوں نہیں کھاتی ہیں؟ چاولوں کے ساتھ میں نے ٹرائی نہیں کیا. میں نے ویسے پراٹھے کے ساتھ بھی ٹرائی نہیں کیا، لیکن مجھے ویسے ہی آم پسند اتنا ہے کہ مطلب، لیکن یہ کہ آم روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اور لوگ کھاتے ہیں. بہرحال اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں بہت ہماری کھانے پینے سے متعلق، حالانکہ ہم 10 بجے یہ کام کرتے ہیں لیکن آج 9:15 بجے ہم اس معاملے پہ شروع ہو گئے. تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ آج جو مذاکرات کا وقت تھا وہ چینج ہو گیا. پہلے ہونے تھے صبح 11 بجے اور اب ہوں گے رات 9 بجے. اتنا لیٹ؟ ویسے اتنے ٹائم میں کیا ہوگا؟ عشائیہ کھانا، کھانے وانے کچھ کھانے ہوں گے، مزے کے کھانے ہوں گے، لیکن مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد کھا لیتے. لیکن انہوں نے سوچا پہلے کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ مذاکرات کامیاب ہو نہ ہو تو پھر بعد میں فائدہ ہی نہیں. ہونا کیا ہے، کیونکہ دونوں جانب سے جس طرح کے بیانات آئے، ان بیانات کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی جماعتیں ہیں جو ایک ساتھ بیٹھی ہیں، جو مذاکرات کرنا چاہتی ہیں، اور اتنی ایک ایسے بات پر کہ جی ایک ہی دن ملک میں انتخابات ہو جائیں. اب بتاتے ہیں آپ کو جناب، 14 مئی سے پہلے قومی اسمبلی توڑ دیں، یہ عمران خان کا کہنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ملک میں ایک ہی دن ایک ہی ساتھ الیکشن ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 14 مئی سے پہلے جو باقی ماندہ اسمبلیاں ہیں ان کو توڑ دیں. الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کی تو پی ٹی آئی سڑکوں پر نکلے گی. لاہور میں ریلی سے انہوں نے خطاب کیا، کہا آج کے مذاکرات میں ہمارا واضح موقف ہوگا، بات نہ مانی تو سپریم کورٹ جائیں گے، پنجاب اور کے پی میں الیکشن مانگیں گے. اچھا، مریم نواز صاحبہ کا موقف ذرا سن لیجئے. وہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کا پلان تھا اسمبلیاں توڑنے کا، وہ ناکام ہو گیا. الیکشن اکتوبر میں ہوں گے، اصل جنگ شہباز شریف سے نہیں آنے والی تقرری سے ہے. تقرری کس کی ہے ویسے اب؟ ہاں یہ امپورٹنٹ سوال ہے. سارے ایک تو ہمارے ملک میں نا اکثر و بیشتر معاملات جو ہیں وہ کسوٹی کھیلیں. چلیں کھیلیں. وہ تقرری کس ادارے سے متعلق ہے؟ اہم ادارہ. اچھا، اس ادارے کا کام کیا ہے؟ اہم معاملات دیکھنا. کیا کرنا اس کے اوپر؟ اہم ڈیسیجن لینا. شیخ رشید صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کس کے کہنے پر استعفیٰ دیا. کہتے ہیں میں نے سوچ سمجھ کر عمران خان کے کہنے پر استعفیٰ دیا، اب میں کس منہ سے یہ استعفیٰ واپس لوں. کہتے ہیں بات بہت دور نکل چکی ہے، الیکشن ہی واحد حل ہے. اور شیخ صاحب تو 14 مئی بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں 10 مئی تک فیصلہ ہو جائے گا. کل صبح تمام تر صورتحال پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے جانے مانے اور پہچانے چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب. چودھری صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میری؟ جی چودھری صاحب میں نے کہا عید کے بعد آپ تک ہماری آواز بھی نہیں پہنچ رہی. یہ تو کوئی اچھی پہنچانا نہیں چاہتے آپ نے، پتہ نہیں کتنا کچھ میٹھا کھایا ہے، اس کے بعد آپ کو ہوش ہی نہیں رہی کہ بھی جو سینئر دوست ہیں ان سے بھی کوئی رابطہ کرنا ہے. چودھری صاحب میں تو اپنے والد صاحب کے بعد دکھ کی کیفیت میں تھا. میں سوچ رہا تھا آپ مجھے فون شون کریں گے، کوئی پوچھیں گے، خیر خیریت سر پہ دلاسا دیں گے. آپ نے نہیں کیا، میں بڑا دکھی ہوں. نہیں تو وہ تو کب فوت ہوئے آپ کو؟ ارے چودھری صاحب 6-7 مہینے ہو گئے، آپ نے خود تعزیت کیا تھا. افسوس یار
آپ غلط بات کر رہے ہیں. چلیں چودھری صاحب آپ کو ہم بلیٹڈ چلیں میں بعد میں شکوے اس پروگرام کے بعد آپ سے شکوے شکایت کریں گے. آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ٹائم 11 بجے سے چینج کر کے رات 9 بجے کرنے کے پیچھے کیا سیاسی بصیرت ہے؟ آج کا دن بھی ضائع کرنا تھا. اچھا تو یہ کس نے کیا؟ یہ حکومت کی سائڈ سے کیا. اچھا انہوں نے کیا. تو دوسری سائڈ نے مان بھی لیا چودھری صاحب. اب وہ کیا چلو جی آپ کو اگر 11 بجے کوئی مسئلہ ہے تو چلو 9 بجے رات کو کر لیں بات. تو یہ آپ کو ویسے لگتا ہے کوئی حل نکلنا ہے؟ چلے ایک ٹائم گین کر لیا یہ ٹیکٹکس تھی مگر آج کہا جا رہا ہے فائنل راؤنڈ ہوگا. تو چودھری صاحب یہ فائنل راؤنڈ ہوگا اور آج ہی کوئی نتیجہ آ جائے گا پھر؟ نہیں میری جو پہلی دوسرے راؤنڈ کے بعد بات ہوئی تھی نا ایک جو ممبر ہے پی ٹی آئی کے مذاکراتی ٹیم کے تو میں نے کہا کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا یہ مذاکرات جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا وجہ میں نے کہا کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی فرق بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بجٹ پیش کر کے پاس کروا لیں تو پھر اسمبلی توڑ کے سارے الیکشن کراتے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں جی آپ 1 مہینہ پہلے کر لیں. تو یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو ویسے بجٹ پاس کرا کے کیوں الیکشن میں جانا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اور یہ کس کے گلے پڑے گا؟ نہیں ان کے گلے تو پڑا ہوا ہے نا جی. اب جو اکانومی کا حال ہے جو لوگوں کا اشر ہے جو عوام کی تباہی ہے اس سے تو آپ یہ نکل نہیں سکتے. اسی لیے تو وہ ہر روز ایک نئی سے نئی یعنی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں الیکشن نہ کرا. اب تو وہ اکتوبر میں بھی نہیں کرانا چاہتے. ایکچولی ان کا تو پلان یہ ہے کہ 1-2 سال الیکشن نہ ہو ربا وہ جو پنجابی جو کہی نا ربا جھوٹ ہی ہو جائے جی. تو آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن پھر تمام تر کوششوں کے بعد بھی اکتوبر میں ہو جائیں گے؟ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ میرا تو خیال ہے اکتوبر سے پہلے ہو جائیں گے. جی جی. اور یہ کن منتھس میں ہو سکتے ہیں؟ اگست کہتی ہے تحریک انصاف, یہ کہہ رہے ہیں جی بجٹ پاس ہونے کے بعد. تو کہاں پہ سپٹمبر اگست؟ یہ تو اکتوبر نومبر کہہ رہے ہیں, وہ اب اس پر آئے ہیں جولائی اگست میں. لیکن چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اگر خان صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ 14 تاریخ کو آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو پھر کیا ویسے اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا اور اس نے آ کے بجٹ پیش کیا ہو؟ نہیں, پہلے بھی ہو چکا ہے اس طرح. کیا مطلب؟ پہلے بھی نگران حکومتیں بجٹ پیش کر چکی ہیں. اچھا, کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. وہ 2-3 مہینے کا دے دیتے ہیں. چلیں, اتنا مشکل بجٹ تو لگ رہا ہے انہی کے حصے. تو یہ خیر اب پھر اس سے آج کے مذاکرات سے پھر کوئی امید نہ رکھی جائے. پھر میں نے کہا کہ ابھی 50-50 چانس ہے ابھی. اچھا, پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے چودھری صاحب؟ کیونکہ انہوں نے قائل کیا مذاکرات کے لیے, زرداری صاحب نے بڑا اسٹانس لیا. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ساری صورتحال سے؟ نہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوزیشن لی ہوئی ہے نا مسلم لیگ نون نے اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے, وہ سیاسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جو دروازے بند کرتا ہے مذاکرات کے وہ سیاسی طور پر یک و تنہا رہ جاتا ہے. جیسے پی ٹی آئی نے ایک غلط پوزیشن لی ہوئی تھی اسمبلیوں سے استعفے دے کے. اور شیخ صاحب نے بھی کہا ہے نا, شیخ صاحب نے ویسے یہ بڑی مناسب بات کی ہے کہ سوچ سمجھ کے استعفیٰ دیا تھا. اب یہ تو نہیں کہ پہلے دیا پھر واپس لے لوں. وہ تو ان کی رائے ہے نا. اب لیکن پالیٹکس میں جب تک بندہ مر نہ جائے اس کا کوئی نہ کوئی امکان رہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی. اور چودھری صاحب یہ پرویز الہی کے گھر پہ جو ریڈ ہو رہی ہے, رات گئے بھی کل کچھ منظر بنا ایسا, تو یہ کیا اس کے پیچھے کیا چکر ہے؟ جبکہ اب تو ضمانت بھی آئی گیس ان کی ہو گئی ہے وہ ساری کیس میں جو ہے ان پر. جی وہ ہے ہی, مطلب ضمانت والے کیسز ہیں اور ان کے پاس ان کے اوپر انتقامی جو ہے نا زیادتیاں کی جا, پہاڑ توڑا جا رہا ہے. اور پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں؟ نہیں, پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. ظہور مرحوم جو وہ تو ان کے ہوتے ہوئے نا, وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ بڑا, اور جو یہاں لاہور میں کیا ہے خدا کی پناہ, وہ یہاں سے ان کا پورا نہیں ہوا تو وہاں جا کے شروع ہو گئے. تو چوہی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ دونوں فیملیز ابھی اس کے بعد اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ قریب آنا چاہیے تھا, لیکن دوسری سائڈ سے کوئی موقف نہیں آیا. کہہ رہے ہیں پھپھو نے بھیجا تو وہ ہمارے گھر آ گئے, تو وہ تو آپس میں ہی ابھی طے نہیں کر پا رہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایسا پتہ نہیں پھپھو جو ہے وہ پرویز الہی کی وائف کا کہہ رہا ہے یا ایک دوسری ہے ان کا کہہ رہا ہے. صالح حسین صاحب کہہ رہے تھے پھپھو نے بھیجا, کہا کہ پرویز الہی ان کی طرف ہیں, چودھری شجاعت کی طرف. جی, تو ایک ہی تو گیٹ ہے. آپ اگر گئے ان کے گھر
تو مطلب یعنی رائٹ کو ان کا گھر ہے، لیفٹ کو ان کا ہے. چلے مجھے لگتا ہے مونس الہی صاحب اس بارے میں بھی کچھ سوچیں گے. لیکن بہت زیادتی ہے. غلط ہے سر، غلط ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ رات کو آپ مقدمہ درج کریں اور اگلے دن آپ اس طرح سے تباہی پھیر دیں. بالکل. تو خیر بہت شکریہ آپ کا کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. آمین. اور کہیں کامیاب ہوں لیکن نتیجے پر سر میری ایک بات سنیں، ایک ایک چیز میرے ذہن میں آئی، میں شکریہ کرنے جا رہا تھا. وہ یہ ہے سر کہ زمان پارک میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. پرویز الہی صاحب بھی صدر ہیں پارٹی کے، کوئی ادھر بھی آ کے کوئی گھیرا شیرا نہیں کچھ گئے لوگ، لیکن ظاہر پارٹی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو عمران خان ہے، صدر ہیں پارٹی کے. سر ابھی بنے ہیں نا، اب ملگیومیٹ ہوں گے نا. بڑی دیکھیں آپ خاص طور پہ اس انسیڈنٹ کے بعد میں بھی اب ایسے حالات مقبولیت میں اضافہ ہو. پرویز الہی صاحب کی خیر مقبول تو وہ ہیں سیاست میں، لیکن جو وہ مقبولیت جس میں کارکن کھچے چلے آئے اور پھر کہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو خیر خان صاحب کے حصے میں اب ہوگا نا، چونکہ ان کے ساتھ وہ تو ہم نے کسی اور لیڈر کا ویسے دیکھا بھی نہیں ہے. چودھری صاحب ٹھیک ہے. چودھری غلام حسین صاحب صبح سویرے ہمارے ساتھ تھے، ان کا تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. امید وہ بھی کر رہے ہیں، امید ویسے کم ہے لیکن سب کو امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، کسی ٹریک پر ملک آئے اور آگے بڑھیں. میں انشاءاللہ آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات کامیاب ہوں. فی الحال لیے چلتے ہیں اسلام آباد. اسد عمر صاحب انسداد دہشتی عدالت کے باہر گفتگو کر رہے ہیں کہ حالانکہ آئین بالکل واضح طور پہ کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ حق میں آ چکا ہے، سپریم کورٹ کا ایک نہیں 2 فیصلے حق میں آ چکے ہیں. اس کے باوجود جب سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی ساتھ بیٹھ کے کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں، تو انہوں نے پھر بھی اپنی ٹیم بھیج دی اور مذاکرات کے 2 راؤنڈ بھی ہو چکے ہیں. آج آخری راؤنڈ ہے. میرے خیال میں اتنا جس چیز کو مشکل بنا لیا گیا وہ ہے کوئی مشکل نہیں. آپ نے پچھلے میرے خیال میں 2 مہینے 3 مہینے سے جب سے یہ چل رہا ہے، نہ کسی وکیل سے یہ سنا ہوگا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری نہیں ہے. یہ تمام یہ جو 3 4 اور 2 3 2 اور یہ ساری تقریریں کرتے رہتے ہیں عدالتوں کے بارے میں، کسی ایک جج نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری نہیں ہے. تو 90 دن کے الیکشن تو کرانا ضروری ہے ہی ہے. تو ان کی اپنی بھی جو تعویلیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں کرانا. یہ ساری بحث کیا کرتے رہے؟ یہ ساری بحث یہ کرتے رہے کہ ایک دن میں سارے ملک کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. تو عمران خان نے ان کو موقع دے دیا، ایک دن میں الیکشن کرا لیں. اب یہ جون اور جولائی اور یہ اگست کی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بھائی اگر آپ ایک دن میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو شک نہیں ہے کہ آئین کہتا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرایا جائے، تو آج کے اجلاس میں آئیں، مذاکراتی اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اور باقی ہماری جو ٹیم ہے ان کو ایک پرچہ دیں کہ یہ دیکھیں جی ہم مان گئے، آئیں عدالت کے اندر جا کے جمع کراتے ہیں، کل ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں اور الیکشن کا اعلان کرتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی مشکل بات ہے نہیں. اگر یہ آخری موقع بھی ضائع کیا تو ملک کا تو نقصان ہے ہی ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں اس وقت حکومتی اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بھی نقصان ہونے جا رہا ہے. اس لیے یہ وارننگ نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ ایک دوستانہ برادرانہ مشورہ ہے آپ کے لیے کہ یہ پہلے 12 مہینے آپ غلطی پہ غلطی پر غلطی کرتے گئے، اپنی سیاست کا آپ نے بیڑا غرق کرا لیا ہے. اب یہ آخری غلطی نہ کرنا کہ جہاں سے واپس آنے کا راستہ ہی کوئی نہ بچے. بہت شکریہ. آلرائٹ جی، ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ملک کے سیاسی حالات تو آپ کے سامنے ہوتے ہی ہیں، لیکن جو معاشی حالات ہیں، جو عوام کے حالات ہیں، دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں مہنگائی جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گوشت ہو وہ تو غریبوں کی عوام کی پہنچ سے دور ہی ہے. اب سبزیاں دالیں بھی اور میسر بھی ہیں تو ان کی کوالٹی بڑی خراب ہے، اس پہ کمپرومائز رہے ہیں. عوام کی جانب سے دلاسوں کا سلسلہ جاری ہے. ہر بار بتایا جاتا ہے جی IMF سے معاملات طے ہو گئے، فلاں جگہ سے فلاں ملک سے ہمیں پیسے آ گئے تو پھر ہمارے معاملات جی معیشت ٹریک پر آ جائے گی. لیکن یہ جو IMF کا اونٹ ہے نا، خدا کا واسطہ اس کو اونٹ نہ کہیں، یہ کسی کروٹ نہیں. وہ 1-2 دفعہ ہوتا ہے اونٹ کا تذکرہ، اس کو کوئی اور جانور کا نام دے دیں کہ جو کروٹ بنے. ٹرٹل کا نام دے دیں، کھوتا کہہ دیں. کھوتا تو چلے پھر ذرا سپیڈ میں آتا ہے، ٹرٹل تو بہت ہی سلو آتا ہے. پتہ نہیں کیا چکر ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا، کس طرح سے ہوگا، بجٹ کیسے پیش ہوگا. اور
واشنگٹن سے آ رہا ہے. تو بہرحال اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر بھی ہوا کرتے ہیں اور ماہر معاشیات بھی ہیں. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے لیے وقت نکال کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھوڑی سی ہماری یہ ذہن میں گتھیاں بیوی کی طرح الجھی ہوئی ان کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. سلیری صاحب، ایک تو پہلا بیسک کویسچن جو کہ کافی ہے، یہ ویسے کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہیں یہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں پورے سال کا؟ وہ ایک اسٹاپ گیپ بجٹ پیش کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے الیکشن کے بعد پورے سال کی اپنی پرائرٹیز اس کو دیکھنا ہوتی ہیں، تو وہ بجٹ دوبارہ سے وہ ریویو ہوتا ہے یا جس کو پھر اس کے بعد کوئی منی بل لایا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے منی بجٹ آتا ہے، ہوتا کیا پھر اس کے بعد؟ جی، وہ اس پہ ایک امینڈمنٹ آتی ہے. اچھا، لیکن اب اگر حالات ابھی کسی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں، مذاکرات کے نتیجے ایسے ہمیں IMF کیوں معاہدہ کرے گا ایک ایسے ملک سے جس کی حکومت کا پتہ نہیں کہ وہ کب ہے کب نہیں ہے؟ ایسی ہی صورتحال ہے عابد صاحب؟ بالکل ایسی صورتحال ہے، چونکہ اگر ہم دیکھیں جو اوریجنل شیڈیول تھا تو ابھی تو ہم 9ویں ریویو کی آپ بات کر رہے تھے. 10واں ریویو اس کا جو ہے وہ 3 فروری کو ڈیو ہو گیا اور کل سے اس کا آخری ریویو بھی ڈیو ہو جائے گا. ابھی تک ہم 9ویں ریویو میں پھنسے ہیں. تو جتنا لیٹ ہوتا جا رہا ہے اتنا ظاہر ہے کہ ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو جو ناظرین کرکٹ دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم T20 کے 19ویں اوور میں بیٹھ کے ابھی یہی تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے 15ویں اوور والا ٹارگیٹ رن ریٹ اچیو کر دیا اور ایک اوور میں آپ نے باقی سارا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. تو وہ بہت مشکل لگ رہا ہے اب یہ IMF کا معاہدہ جو ہے یہ کنکلوڈ ہوتا اس میں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کو اپریل سے لے کے اپریل 2023 سے لے کے یہ جون 2026 تک 3 سالوں میں تقریباً $78 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں. اس کے لیے آپ کو IMF کے میں جائے بغیر چارہ نہیں. تو ایک طرف IMF کا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، دوسری طرف کوئی بھی حکومت آ رہا ہے نا عابد صاحب نہیں ہوتا تو پھر جون میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، کن حالات میں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا کہ جو آپ کا جون کا بجٹ ہے وہ نئے پروگرام کے لیے پرائر کنڈیشنز میٹ کرنے کا بجٹ ہوگا. یعنی وہ IMF کے ساتھ مل کے بنایا جا رہا ہوگا اور یہ بڑی ایک مشکل سچویشن ہوگی کسی بھی حکومت کے لیے جو کہ الیکشن میں جانا چاہ رہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک پری الیکشن بجٹ دینا چاہ رہی ہوگی عوام کو بہت سارا جس پہ ریلیف دیا جائے، لیکن ایسا بجٹ پیش کرنا ممکن نہیں ہے. سر لیکن ایک چیز مجھے سمجھائیں، صرف معیشت سے ہٹ کے ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات کو دیکھیں. اس وقت جو ہمیں مقبولیت کا بظاہر اندازہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ الیکٹورل ریزلٹ سے باقی پتہ چلتا ہے، لیکن جو اس کے علاوہ جو مقبولیت ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کی ہے. ٹھیک ہے، جو موجودہ حکومت ہے وہ الیکشن کا ڈیلے بظاہر اپیرنٹلی اس لیے چاہ رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں وہ اس حد تک مقبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے معاشی لحاظ سے جو فیصلے رہے، انڈیسائسونیس رہی ہے، جو بھی صورتحال رہی اس کی وجہ سے عوام آج پس رہے ہیں. اب وہ الیکشن میں جاتے ہیں اور بجٹ موجودہ حکومت پیش کرتی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ پیش نہیں کرتا، موجودہ حکومت پیش کرتی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ دے ول میک شیور کہ وہ جن مائنز کی بات کرتے ہیں، جن بوبی ٹریپس کی بات کرتے ہیں، وہ بچھا کے جائیں گے فار دا نیکسٹ گورنمنٹ ٹو کم؟ دیکھیے اگر موجودہ حکومت ایسا کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ تو سسپینڈ ہو جائے گا. اب اگر پچھلے 1 سال میں ہم دیکھیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستانی عوام اور اگلی حکومت کو برداشت کرنے پڑیں گے. جی، جو ڈیپریسیشن ہے، جو انفلیشن ہے، جو انٹرسٹ ریٹ 21% پہ چلا گیا، تو میرا خیال ہے یہ بڑی ایک ناقص اندیشی ہوگی کہ اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد یعنی وہ تمام جو تلخ فیصلے ہیں وہ کرنے کے بعد اگر حکومت جو ہے وہ IMF کے ساتھ اگلی ٹرانچ کی بات نہ کرے، بہرحال سیاست کو کچھ بھی کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ لکھی پڑی ہے کہ کوئی بھی حکومت میں آ جائے، الیکشن ہو نہ ہو، 30 جون کے بعد ایک اگلا IMF کا پروگرام جو ہے وہ ڈیو ہے اور وہ IMF کا پروگرام اس میں وہ تمام چیزیں جو کہ ہم اس پروگرام میں نہیں کر سکے وہ اس کے لیے پرائر کنڈیشن بن جائیں گی. کافی ٹف پروگرام ہوگا وہ اگلے 3 سالوں کے لیے. مجھے یہ بتائیں عابد سلیری صاحب، یہ اسحاق ڈار صاحب آئے، مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد بڑے دعوے انہوں نے کیے کہ ڈالر 200 سے نیچے لے آئیں گے، معیشت کو ٹریک پہ لے آئیں گے. مجھے پتا ہے IMF سے میں نے ڈیل کیا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ان کی کیا پرفارمنس رہی ساری صورتحال میں، اور آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کا ذمہ دار آپ کیا سمجھتے ہیں، پھر کون ہے؟ دیکھیے ہمیں IMF کے ساتھ یا ملٹی لیٹرل اداروں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو ملک کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے، فرق کی نہیں. غالباً جو اس وقت خیال یہ تھا سپٹمبر میں کہ جو دوست ممالک ہیں سعودی عرب، چائنا، UAE، وہ فوراً پاکستان کی امداد کو پہنچیں گے اور وہ جو فائنینشیل انشورنسز تھیں
رول اوور تھے وہ فوراً مل جائیں گے. لیکن جس طرح کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے ظاہر ہے کہ دوست ممالک اگین وہ ملکوں کو oblige کرتے ہیں, وہ کسی فرد کو oblige نہیں کرتے. تو جب آپ کے پاس یہ سرٹنٹی ہی نہیں ہے کہ اسمبلیاں کب بنے گی, کب ٹوٹے گی, کس کی حکومت ہوگی, کس کی حکومت نہیں ہوگی, تو ویٹ اینڈ سی موڈ میں 80 سے زیادہ دن گزر گئے. اگر یہ دوست ممالک کی طرف سے رول اوور جو ہیں سیاسی حالات جو ہیں وہ مستحکم ہوتے, رول اوور مل چکے ہوتے, تو اس وقت ہم اپنا 10واں ریویو جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کر کے 11ویں ریویو کی تیاریاں کر رہے ہوتے. لیکن یہ جو ایک پولیٹیکل ٹگ آف وار چل رہی ہے پچھلے 1 سال سے پاکستان میں, اس کی وجہ سے دوست ممالک بھی ویٹ اینڈ سی موڈ میں ہیں. اور ابھی لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ آج کے جو مذاکرات ہیں یہ کسی طرف نہ بیٹھے تو شاید یہ مزید ویٹ اینڈ سی موڈ میں رہیں گے, اور یہ اس چیز کی وہ ایک گارنٹی بن جائے گا کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ سبٹاج ہو گیا مکمل طور پہ اور کمپلیٹ نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, عابد سلاری صاحب بہت شکریہ سر. اور یعنی کہ صرف سیاسی طور پر ہی نہیں معاشی طور پہ بھی ان مذاکرات کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. ابھی اسلام آباد لیے چلتے ہیں, فاروق حمید صاحب گفتگو کر رہے ہیں. آج کل جن کو عزت دی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے. بہت شکریہ. ایک بات بتائیے گا, نون لیگ جو ایک گندی سیاست کا ایک انہوں نے کام سلسلہ شروع کیا ہے, اب آڈیو ویڈیو مزید جو ہے سنا ہے کہ عمران سعید صاحب کی ویڈیو بھی ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ ٹوٹا ساز فیکٹری کی جو موجد ہے وہ مریم صفدر ہے. یہ فیکٹری ٹوٹوں کی رائونڈ میں لگی ہوئی ہے. جس دن ان کا اپنا کو ٹوٹا باہر آ گیا یہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے. ٹوٹے ہو گیا دل, یہ مجھے یاد آ گیا, پتہ نہیں کیوں صبح سویرے کیا کیا سننے کو ملتا ہے. اچھا میں نے کبھی سوچا ٹوٹے چاول کا تو سنا تھا, ٹوٹے ویسے کیا مطلب آئی تھنک میں تو چاول کے حد تک سمجھتا تھا, لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ ٹوٹے یہ ٹوٹے مطلب لائک اٹس ناٹ دا انٹائر تھنگ. لائک ایک فلم ہوتی ہے نا, وہ 3 گھنٹے کی ہوتی ہے, شاید 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. ٹوٹا مینس اے اسمال پارٹ آف اے مووی, کلپس, چھوٹے کلپس. دیکھا آپ نے پروڈیوسر صاحب بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں. کیا کتنے شارپ ہیں, آپ کو لگتا ہے ہمیں نہیں پتا؟ مجھے پتا نہیں تھا ویسے. تھینک یو سو مچ فار ایڈنگ انٹو مائی انفارمیشن. اچھا جی, بات اب ہو رہی ہے مہنگائی سے ریلیٹڈ معاملہ, تو اب ہم آٹے کا ذکر کریں تو کیسے, کیونکہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں جناب کہ آٹا کمیاب ہونا شروع ہو گیا ہے کراچی میں. جی سنگین بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, کیونکہ جو فلاور ملز مالکان ہیں وہ پہلے انڈیکیشن دے چکے تھے. گندم کی بوریاں جی غائب ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلوبہ تعداد میں میسر بھی نہیں ہے. ملز مالکان کا کہنا ہے اندرون سندھ سے فوری گندم کی فراہمی کا سلسلہ نہ شروع ہوا تو شہر میں فی کلو آٹے کی قیمت 200 روپے تک پہنچ جائے گی. مطلب ایک تو چیز ہونا کہ چلو کوئی طریقہ کار ہو, کوئی مہنگائی بڑھ رہی ہو, یہ ایک جو ایک ناقص حکمت عملی کے باعث یہ صورتحال ہو رہی ہے. اب فلاور ملز والے اپنے وہاں پر ان کے سلسلے چل رہے ہیں, پھر محکمہ فوڈ کا اپنا چل رہا ہے, پھر بوریاں جو گودام میں رکھی جاتی ہیں ان کو وہ کبھی چوہے کھا جاتے ہیں, کبھی ریت نکلتی ہے, کبھی وہ صحیح طریقے سے سیکیور نہیں ہوتی تو بارش کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ یہ سب ایک دوسرے پہ الزام عائد کر رہے ہوتے ہیں. ملز مالکان کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ محکمہ فوڈ ہے اس کی غفلت ہے, اور وہاں پہ ہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ہم تو صحیح ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, پتہ نہیں معاملات کہاں خراب ہیں. تو اب یہ کیا صورتحال ہے, اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے انجم وہاب. انجم صبح سویرے آپ کو باخبر سویرا میں خوش آمدید. آپ ذرا کوئی اچھی خبر ہی بتا دیں, لیکن خبر تو ظاہر ایسی ہے کہ کیا کہیں کہ 200 روپے تک اب جانے کا اندیا دے دیا ہے. اللہ نہ کرے آٹا نہیں مل رہا, کیا باقی میں جو بحران ہے وہ شروع ہو گیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل یہ چپکلش نظر آ رہی ہے. فلاور مل مالکان نے 2 ہفتے قبل سندھ گورنمنٹ سے کہا تھا کہ کراچی میں گندم نہیں ہے, اور کراچی میں واقعی گندم کی پیداوار نہیں ہوتی اور گندم نہیں ہوتی ہے. سندھ گورنمنٹ اپنی خریداری کر رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ ضلع بندی ہے اس کے اوپر, اور گندم کراچی نہیں لائی جا سکتی جب تک کہ سندھ گورنمنٹ اجازت نہ دے. لیکن دوسری طرف فلاور مل ایسوسیشن کے چیئرمین عامر عبداللہ کا کہنا تھا کہ جی پیسے لے کر بھی کراچی گندم لائی دینے جا رہی ہے, فی ٹرک 2-3 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں اور گندم کراچی لے آتے ہیں. بہرحال 13 اپریل کو مذاکرات ہوئے جس میں کہا گیا کہ ان کو 5 لاکھ بوریاں دی جائیں گی, اور اس سلسلے میں ان سے 3 ارب روپے بھی لے لیے گئے. اور فلاور مل ایسوسیشن نے جب آخری الٹیمیٹم 48 گھنٹے کا دیا تو گزشتہ روز سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم گندم دے رہے ہیں. فلاور مل کا کہنا تھا کہ انہوں نے 5.5 لاکھ بوری کے پیسے دیے تھے جس میں سے صرف 4 لاکھ بوری دی گئی ہے.
یکم مئی تک 12 لاکھ بوری دی جانی تھی، جس میں سے صرف 4 لاکھ بوری دی گئی ہے، اور کراچی کی یومیہ گندم کی جو ضرورت ہے وہ 1 لاکھ بوری ہوتی ہے۔ اس صورتحال میں فلور مل ڈرائی ہو چکی ہیں، 92 فلور مل میں تقریباً 70 فلور مل کے پاس آٹا موجود، گندم موجود نہیں ہے۔ اب 200 ٹرک بھی لانے کی اجازت دی گئی ہے کراچی میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرک روکے گئے تھے، جس کی وجہ سے کراچی میں گندم کی قلت پیدا ہوئی۔ اب 200 ٹرک میں صرف 50,000 ٹن گندم ہوتی ہے، اور کراچی کی ضرورت یومیہ صرف 1 لاکھ ٹن ہے۔ اس صورتحال میں فلور مل مالکان کا اپنی جگہ کہنا درست ہے، ان پر بھی الزامات لگتے ہیں کہ یہ مافیا ہیں، لیکن اس صورتحال میں کہ ہم نے کہیں فلور مل کا دورہ بھی کیا اور وہاں پر ہمیں گندم نظر نہیں آئی۔ گزشتہ روز بھی کچھ فلور مل کی فوٹیجز سامنے آئی جہاں پر گندم موجود نہیں تھی۔ اب بہرحال 4 لاکھ بوری دینے کا دعویٰ کیا گیا ہے، 50,000 بوری ٹرک اندرون سندھ سے روانہ کیے گئے ہیں، جو کراچی پہنچتے ٹائم لگے گا۔ پاسکو کے گوداموں سے یہ گندم دی گئی ہے جو عقبے پر ہے، اور وہاں سے گندم دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ گندم اب آنا شروع ہوئی ہے، تو شاید 2-1 روز میں صورتحال بہتر ہو جائے، لیکن آج جو صورتحال ہے، آج فلور مل نے کہا تھا کہ دوپہر 12-1 بجے تک ان کے پاس گندم ختم ہو جائے گی اگر ترسیل فوری طور پر نہ ہوئی۔ پاسکو کے گودام سے تو گندم آ جائے گی، لیکن یہ بھی گندم جب پہنچنا شروع ہوگی، اس کی پیدائش شروع ہوگی تو یہ مارکیٹوں میں آئے گی، اور جب تک آٹے کا بحران شہر میں رہے گا اور قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چکی مالکان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس گندم تو موجود ہے، لیکن وہ 160-170 روپے فی کلو آٹا ہے، 128 روپے فی کلو آٹا جو فلور مل کی جانب سے دیا جاتا ہے وہ شہر میں بہت کم دکانوں پر رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا انجم عبدالوہاب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس پر مزید بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن ساؤتھ زون چودھری عامر عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بتائیے جناب۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ بتائیں ذرا یہ کیا چل رہا ہے، یہ معاملات ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ کیا کوئی صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے یا پھر سب بگڑتا ہوا اس وقت دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، ہم تو آپ کو 1-2 مہینے سے بتا ہی رہے ہیں، اور ہم خود پریشان ہیں کہ کیا کیا بتائیں میڈیا کو اور کیوں بتائیں جا کے ہم بار بار ایک ہی بات۔ اچھا، ان کے سلسلے بہتر ہی نہیں ہو رہے ہیں، حالانکہ سیزن آپ کا پتہ ہے کہ بہت اچھا ہے، بمپر کراپ ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی فرمایا ہے، تو گندم ہماری کہاں جا رہی ہے، کیوں سٹاک ہو رہی ہے دوسرے ہاتھوں میں، جبکہ اس کو فلور ملز کے پاس ہونا چاہیے، ان کے سٹاک میں ہونا چاہیے، اور عوام کو آٹا طریقے سے ارزاں ریٹ پہ ملنا چاہیے۔ کیا دشمنی عوام کے ساتھ حکومت کی، یہ حکومت جانے۔ تو یہ سٹاک کہاں ہو رہی ہے آپ کے خیال میں، کہاں جا رہی ہے اس وقت گندم؟ سر، یہ جو کراچی کی ملیں ہیں اور انٹیریئر سندھ کی ملیں ہیں، ان میں تو گندم یہ نہیں دے رہے ہیں فی الحال، اور انٹیریئر سندھ کے ساہوکاروں کے پاس، بیپاریوں کے پاس یہ سٹاک ہو رہی ہے۔ اچھا، 4 کروڑ 80 لاکھ کی ہماری کراپ ہے سندھ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 4 کروڑ بوری اندر انٹیریئر سندھ میں سٹاک ہو گئی ہوگی۔ اچھا، گورنمنٹ نے بھی گندم خریدنی ہوتی ہے، تو گورنمنٹ اپنے طریقہ کار صحیح کرے تو 1 مہینے کے اندر کراپ خرید کے سائٹ پہ ہو سکتی ہے، لیکن ہماری حکومت 1 مارچ سے اس ڈرائیو کا حصہ ہے، اور آج 2 مہینے ہو گئے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے۔ 1 کروڑ 40 لاکھ بوری گورنمنٹ نے خریدنی تھی، ابھی تک مشکل سے 70 لاکھ بوری خرید پائی ہے، باقی سب ادھر ادھر انہوں نے اپنے کارندوں کے تھرو سٹاک کروا دی ہے۔ تو یہ کوئی اس کا ہوگا کیا کہ کوئی بات چیت ہوئی ہے ساری صورتحال آئندہ دنوں میں وہی گندم مہنگی کر کے کراچی کو بھیجی جائے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا جائے گا، اور مڈل مین بھی کمائے گا، اور آٹا مہنگا ملے گا عوام کو، حالانکہ پنجاب میں ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن وہ آپ دیکھیں آپ کی جانب سے ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، وہ آپ لوگوں کو بلیک میلر کہہ رہے ہیں کہ، اور کہہ رہے ہیں کہ جی 4 ارب روپے کی گندم فراہم کی جا چکی ہے، تو یہ کس کو فراہم کر رہے ہیں پھر وہ گندم؟ 4 ارب روپے کی گندم جناب فراہم کیے، 6000 بیگ پر مل انہوں نے 13 تاریخ کو 13 اپریل کو ہمیں اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 6000 بیگ جو ہے نا، ہماری ایوریج ایک مل کی 3 دن کی گرائنڈنگ کی گندم ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ اس کو ذرا سمجھے بات کو کہ 14 تاریخ سے ڈیلیوری ملنی تھی ہمیں، آج 2 تاریخ ہے، ابھی بھی ہماری گندم ان کے پاس باقی ہے، اور یہ 4 دن کی گرائنڈنگ کا مال ہے ہمارا، صرف 4 دن اونلی فار 4 ڈیز۔ جی 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 4 دن کا سٹاک انہوں نے دیا ہے ہمیں 15 دن کے اندر۔ آپ خود فیصلہ کر لیں، عید کی چھٹیاں نکال لیں تو مطلب ہے کہ 13 دن کے اندر 4 دن کی گندم دی ہے، اور اس پہ بہت ہی اعتراض ہیں،
اور ہمیں الزامات دے رہے ہیں. وہ 6,000 بوری صرف 4 دن کی گندم تھی پر مل. سر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اور وہ بھی کیوں دیا کہ میں نے جو پریس کانفرنس کی ہے میڈیا کو انوالو کیا ہے تو انہوں نے تھوڑا سا ان کے کان پہ ذرا جورنگ کی ہے تو انہوں نے جلدی جلدی وہ کام کیا ہمارا, ورنہ اس کے بھی یہ موڈ میں نہیں تھے. تو ابھی کیا سلسلہ ہے؟ ملز کراچی کی چل رہی ہیں, بند ہیں, سیٹ اپ کیا ہے, آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ آپ کا بھی نقصان ہے, عوام کا تو نقصان ہے ہی, عوام تو پسیں گے. اور یہ ڈسٹریبیوشن پھر ہو کیسے رہی ہے؟ دیکھیں ہماری جو لیبر ہے 2 مہینے سے تقریباً بے روزگار جیسے بیٹھی ہے. ہمارا 3 سے 4 گھنٹے کی گندم آتی ہے کہیں نہ کہیں سے اور وہ گرائنڈ ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے. حالانکہ ہمارا 24 گھنٹے اور 16 گھنٹے کا کام ہے, ڈیلی کی ہماری روٹین ہوتی ہے. ہزاروں مزدور بے روزگار ہیں. 2 مہینے سے ہم تقریباً ان کو آدھا ٹائم بٹھا کے ان کو سیلریاں دے رہے ہیں. اب جو گندم جو گیپ پورا ہو رہا ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں بھی آٹے کے سٹاکس ہوتے ہیں سٹاکس کے پاس, ان سے تھوڑا تھوڑا کر کے گیپ پورا ہوتا جا رہا تھا. اب وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے مارکیٹ سے, اور ہماری مل میں صرف 2 سے 3 گھنٹے کی گندم کہیں سے آ جاتی ہے ڈیلی, گرائنڈ ہو کے چلی جاتی ہے مارکیٹ میں. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 250 روپے کلو تک ریٹ پہنچ گیا ہے. آپ لوگوں نے خود آبزرو کیا ہوگا اس بات کو, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اور اب تو میں آخری حد تک جاؤں گا. میں صدر زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ صوبے کے بڑے ہیں, پاکستان کی بڑی پارٹی ہیں, صوبے میں دیکھیں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا نام خراب کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. مہربانی فرما کے آپ انٹرویو کریں. ابھی تک ان کے علم میں یہ بات پہنچی نہیں, ان کے علم میں لائی نہیں گئی کہ حالات کیا ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 15 دن میں صرف 4 دن کا اسٹاک ملا ہے, تو اور کتنے عرصے سے لوگوں کو سیلری بھی نہیں ملی ہے, تو اٹس ٹو لیٹ, ڈونٹ یو تھنک؟ میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, یہ بات آپ چیک کر سکتے ہیں. میڈیا پرسنس کو میں ایک ڈیٹیل بتا چکا ہوں. یہ پوزیشن ہے ہمارے ساتھ. اچھا, اور آپ کو لگتا ہے کہ اب تک زرداری صاحب کو اس بارے میں پتہ نہیں تھا؟ وہ بڑے ہیں صوبے کے, ان کے اور بھی کام ہیں جن کو انہوں نے کام دیا ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ انٹرویو کریں اور وہ پوچھیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. چودھری عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملات کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دے رہے, اور اینڈ میں ہوگا یہ کہ جو مہنگا چیزیں آئیں گی مہنگی جائیں گی, پھر ظاہر ہے کہ پھر عوام اس چکی میں پسیں گے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے. بریک, یہ والی بات ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. جی ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اور کراچی کی نمرہ خالد کے لیے ایک عالمی اعزاز وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ینگ کلائمیٹ ویژنری ایوارڈ اپنے نام کر لیا. انہیں دنیا بھر کے 25 کلائمیٹ ڈیزائنرز میں سے منتخب کیا گیا, اور کراچی میں موسمیاتی تبدیلی اور اس کے خطرناک اثرات سے متعلق شہر کی کارٹوگرافی مکمل کی. یہ ویسے اٹ سیلف ایک بڑا ایک وہ دلچسپ ایک چیز ہے کہ کیسے مکمل کی. اچھا شہر میں, اچھا یہ نقشہ سازی, شہری نقشہ سازی اور منصوبہ بندی کی ماہر بھی ہیں. اچھا ہم ویسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نقشے بازی کے ماہر ہوتے ہیں, وہ نقشہ سازی کے ماہر ہیں. دس از سم تھنگ پازیٹیو. واٹ از دی ڈفرنس؟ وہ آپ اس کے لیے سجاد علی کا گانا سننا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا شہر میں اربن فلڈنگ, ہیٹ ویوز اور آلودگی کے درمیان تعلق اور شدید موسمیاتی اثرات سے بچنے کی تجاویز بھی پیش کی ہیں. تو کیا مزید کیا ہے نمرہ نے؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نمرہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. نمرہ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. سب سے پہلے تو ہماری جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. تو یہ ذرا بتائیں کہ یہ واٹ از کارٹوگرافی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمرہ یس اٹس نمرہ. نمرہ نہ نمرہ نہ نامرہ, نمرہ. ٹھیک ہے, وی گاٹ اٹ. تو بتائیے گا نمرہ کہ یہ کارٹوگرافی ہے کیا بیسکلی, واٹ از اٹ؟ سو کارٹوگرافی بیسکلی اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو میپنگ کا ہوتی ہے, میپنگ اٹ کوڈ بی دا آرٹ آف میپنگ, اٹ کوڈ بی میپنگ فار اسپیشل ریسرچ. ہماری موسٹلی جو ہے اسپیشل ریسرچ سے ریلیٹڈ ہے ود اے فوکس آن کلائمیٹ چینج آف کورس. اور کیونکہ ہم لوگ سب کراچی کے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اربن فلڈنگ اور بارشیں کس طریقے سے ہوتی ہیں کراچی میں, تو دا فوکس آن واٹر سسٹمز. میں ایک چیز بولتی چلوں, ہم نے کارٹوگرافی بالکل بھی ختم نہیں کی ہے کراچی کی, ہم نے بس اس کے اسٹیپنگ اسٹونز شروع کیے ہیں. اچھا تو یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے کراچی کی جو موسمیاتی تبدیلی ہیں, جو اثرات اس پر پڑے ہیں, کیا کیا فائنڈنگ سامنے آئی ہیں اس کے نتیجے میں, اور کیا آپ ہمیں مزید اس میں انفارمیشن ایڈ کریں گے؟ کافی ساری چیزیں آئی ہیں. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے کلائمیٹ چینج از ناٹ سم تھنگ کہ جو آنے والا ہے. اکثر بولا جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج آنے والا ہے, آنے والا ہے, لیکن جب آپ کراچی یا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج تو ہم آ چکا ہے.
جب فلڈز پاکستان کے دیکھتے ہیں ہمارا 1/3 ملک انڈر واٹر گیا تھا پچھلے سال. کراچی کا بھی یہی حال ہوتا ہے بارشوں میں. سوری مجھے آواز آپ کی تھوڑی کٹ کے آ رہی ہے. نہیں یو کین کنٹینیو, وی کین ہیئر یو. اوکے یا تو اس لحاظ سے اب اس میں بہت سارے آپ کے الگ الگ فیکٹرز آتے ہیں. کراچی میں ہمیں جن چیزوں سے بہت ڈرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی there's one projection which says that Karachi can be submerged in water by 2060. ویسے ہی سمندر سے نیچے ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں صرف آپ کا یہ فیکٹر نہیں ہے کہ آپ کا سی لیول رائز ہو رہا ہے, آپ کی اربن فلڈنگ والے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہے, لینڈ سبسیڈنس کا فیکٹر ہے, تو یہ سب ملا جلا کے کافی ساری چیزیں. آپ نے 2060 کی بات کی, تو از دیر اینی ادر فیکٹرز جو کہ ساری صورتحال کو اسپیڈ اپ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی, غور نہ کیا؟ ڈیفینیٹلی ہماری جس اسپیڈ میں مینگروو ڈیفورسٹیشن ہوئی ہے, مینگرووز آپ جانتی ہوں گی کہ مینگرووز ہمارے جو ہیں وہ ایک طریقے سے ایگزیکٹلی, اور وہ ہم ڈیفورسٹ کیے جا رہے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی سونامی یا کوئی چیز آتا ہے تو ہم نے تو اپنی پوری کوسٹ جو ہے. اچھا نمرہ, ویسے ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی واٹ آئی ہیو وٹنسڈ از کہ مطلب سندھ گورنمنٹ از ڈوئنگ اے لاٹ فار دیٹ میٹر. یہ کیٹی بندر یا اس علاقوں میں مینگروو کی 3-4 ٹائپ کی اسپیشیز کو وہ وہاں پر جا کے پلانٹ بھی کر رہے ہیں, اور ان کا وہ کافی اس کے پازیٹیو امپیکٹ بھی اس کا سامنے آ رہا ہے. تو دے آر ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ. پہلے 90s میں تھا, پھر درمیان میں ایک 2000 سے 2010 تک اتنا کچھ نہیں ہوا, اب دے ہیو اسٹارٹڈ اٹ اگین. تو آئی ہوپ کہ اس کے فائدہ ہو. لیکن اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, بیسکلی کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, تو کلائمیٹ چینج اور یہ جو گلوبل وارمنگ ہے دے آر انٹر کنیکٹڈ. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو پالیسی میکرز ہیں ان کے اندر یہ اویئرنیس موجود ہے کہ آپ نے کیسے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے؟ یہ کافی انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھا. پالیسی میکرز کے علاوہ ہمارے جو ڈے ٹو ڈے لوگ ہیں جو ہیں ان میں بھی کس لیول کی اویئرنیس ہے, یہ ایک سوال اٹھتا ہے. اب کچھ دن پہلے ابھی یہ ریسرچ ابھی تک ہم نے مطلب یہ دس از ناٹ پبلشڈ ہے, بٹ کچھ کچی آبادیوں میں سروے کیا تھا کہ آپ کو موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں پتا ہے یا نہیں. تو موسٹ پیپل ڈڈ ناٹ نو, اراؤنڈ 80 to 90% پیپل ڈڈ ناٹ نو. لیکن جب آپ ان سے پھر بات کرتے ہیں کہ اچھا پچھلے سال جو ہے گرمیاں بہت آئی تھی, اس سے آپ کے کسی جاننے والے کو کچھ ہوا, تو لوگ بے ہوش بھی ہوئے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے انتقال بھی انفارچونیٹلی ہوئے ہوتے ہیں, اور بارشوں سے تو سبھی کا کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہوا ہوتا ہے. تو اٹس بیکاز افیکٹ اتنا ہو رہا ہے کہ لوگ ڈینائی تو نہیں کر سکتے اس بات کو, لیکن اس کو اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنے کی ضرورت ہے, اور ایمرجنسی بنیادوں پر پالیسیز بنانے کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ نمرہ خالد ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور یہ تمام تر صورتحال پہ ہم ظاہر آنے والے دنوں میں بھی تفصیل سے اس پر بات کریں گے. جی ہم کرتے رہتے ہیں. یہ گلوبل وارمنگ اور یہ ساری چیزیں یہ ایسی ہیں کہ دے آر سائلنٹ کلرز, لیکن اب دے آر بالکل. اچھا پر ہمیں بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر بہت کچھ ہے شیئر کرنے کو. جی جناب, ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے باخبر سویرا میں. میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا جانا مانا اور پہچانا. نام میں نہیں دساں گا تو انو, ٹھیک ہے, نہ ہی میں نے آپ کا نام بتایا. میں بتا دیتی, میں ہوں صدف عبدالجبار. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے صدف عبدالجبار. چلے جی, فریم میرا آپ سولو کٹ کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آگے میں شو کرتا ہوں. آپ یہاں پہ بیٹھ کے میری کوئی کرے تو صحیح, کوئی کرے تو صحیح. یہ چیلنج ہے تمہارے لیے شیراز, کر کے دکھاؤ. اندر سے کہے کی آواز آئی. So you got it? میں نے آنکھ بھی ماری ہے شیراز کو, لیکن کچھ اثر وہ آنکھ آپ کی پبلک نے دیکھی ہے, شیراز نے نہیں دیکھی. شیراز نے مس کر دی. مائی اپالوجیز. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک بار پھر سے آپ کے سامنے, امید ہے کہ اب اس سیگمنٹ میں ہم بہت سے اہم معاملات پہ مزید بھی بات کریں گے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ظاہر ہے کہ روشنی ڈالنا ضروری ہے. موسم کے حوالے سے تذکرہ ہم کر چکے ہیں, لیکن کچھ مزید بات کر لیں گے. پھر آپ کی صحت کے حوالے سے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بات کریں کیسے کر سکتے ہیں, اور کچھ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. بہت امپورٹنٹ. اچھا, صحافیوں کے لیے بات کی جاتی ہے. صحافی ظاہر ہے کہ معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں, اور معاشرے میں ایک تو آئینہ بھی ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اجاگر بھی کرتے ہیں, لوگوں کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں. لیکن صحافیوں کے لیے آواز کون اٹھاتا ہے؟ اور صحافیوں پر پچھلے کچھ دنوں سے بڑے مشکل حالات ہیں. بہت مشکل حالات میں صحافی اپنی جاب آگے رکھے ہوئے ہیں, بڑھا رہے ہیں, فرض نبھا رہے ہیں, آپ تک خبریں انفارمیشن پہنچا رہے ہیں. لیکن ایسے میں ایک نیا فینومینا بھی آیا, وہ یہ ہے وہ کہ فیک نیوز کا
انوتھینٹک خبروں کا، تو ذرا تھوڑی سی تحقیق آپ بھی کر لیا کریں، یہ نہیں کہ جس نے جو کہہ دیا اس کو مان لیا، اور ہر کوئی صحافی بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال اس وقت بابر روان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، تو پہلے ان کی طرف چلتے ہیں. چھوٹے مقدموں کے چور ہیں، ان سب کو ہم رہا کریں. مجھے بتائیں انہوں نے کیا کہا ہے انسانی حقوق کے بارے میں، ہم کیا کریں. مجھے بتائیں انہوں نے کیا کہا ہے کہ لوٹی دولت پاکستان کی وہ مزید نہیں لوٹے گی، اس پہ کوئی کیپ لگے گا. ابھی آپ نے دیکھا میرے گرائی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے 20 ارب بتایا ہے. میں نے اس سے پہلے ویلاگ پہ بھی اور ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو یہ پیسے ہیں یہ 80% کھائے گئے ہیں، اور جب بھی وقت آئے گا یہ ملزمان پکڑے جانے جو انہوں نے آٹے اور گندم کے اوپر لوگوں کے ساتھ جو مذاق کیا ہے. اس لیے تیسرا جو میرا کامنٹ ہے آج والی پروسیڈنگز کے تناظر میں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے، اور یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیشہ استعمال کیا، ہر دور حکومت میں استعمال ہوا، پی ٹی آئی سمیت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے اختیار استعمال کیا کہ کیا جو قانون بنا ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا ٹیلر میڈ قانون ہے، کسی کی خواہشوں کے مطابق ہے یا کسی کے ایجنڈے کے مطابق ہے. اور جو وائریز ہیں وہ چیک کرنا صرف سپریم کورٹ کا اختیار ہے، وہ پارلیمنٹ بھی نہیں کر سکتی، وہ قانون بنا سکتی ہے. تیسرا جو امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہتا ہوں، ایک ابہام پیدا کیا جا رہا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس توہین پارلیمنٹ کا کوئی قانون موجود ہے. آنسر از نو، کوئی قانون موجود نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ پریویلیج موشن پیش کی جا سکتی ہے کہ میرا استحقاق مجروح ہو گیا. گجرانوالہ سے پیچھے کا ایک ایم این اے تھا، یہ ریکارڈ پہ ہے، اس نے جو تحریک استحقاق دی یہ نہیں دی کہ میرے علاقے میں لوگ غریب ہیں ان کو بھینسیں خرید کے دی جائیں. اس نے تحریک استحقاق یہ دی کہ بھینس نے میری گاڑی توڑ دی ہے، یعنی توہین گاڑی یا توہین بھینس کا اس نے ایک استحقاق پیش کیا تھا. تو اس لیے یہ مذاق ہوگا کہ اگر یہ قانون کوئی بنانے کی کوشش کرے وہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ جو ججز ہیں ان کو بلایا جائے. پھر یہ مذاق کے علاوہ کم علمی نااہلی کی انتہا ہوگی، میگا نااہلی ہوگی. اس لیے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو کمیٹیز بنیں گی پارلیمنٹ کی وہ جو ایگزیکٹو آرم آف دی اسٹیٹ ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی، اس کی پرفارمنس کو وہ اوورسی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قانون کے مطابق اپنا فرض ادا کیا یا نہیں ادا کیا. میں آپ کو ایک کمیٹی کی مثال دیتا ہوں. ساتھ موجود تھے صحافی رہنما اور ہم بات کر رہے تھے، لیکن ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. شاہد خاقان عباسی گفتگو کر رہے ہیں. جو یہ جعلی کیس بنائے گئے ان کو ختم کریں، نہیں کر سکتے تو چلتا رہے گا، یہ کئی سال اور چلتا رہے گا. حقیقت اس کی سب کو پتہ ہے. اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن اس ملک میں ہوئی ہے. یہ جو آج آپ اندر جا کے اگر سنیں تو وہ ٹرمینل جس پہ آج پوری پاکستان کی معیشت چل رہی ہے اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ جی اس کی فلانی شک جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اس کی فلانی شک پوری نہیں ہوئی. تو جج صاحب نے پوچھا یار کسی نے کسی کو پیسے دیے؟ کہتے نہیں جی وہ پیسے کسی کو نہیں دیے. لیکن 3 سال سے 13 لوگوں کی زندگی جو اس کیس میں ملزم ہے، جس میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر اور سرمایہ دار جو ہے وہ بھی شامل ہے، وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اور اربوں روپے کی فیسیں دے رہے ہیں وکیلوں کو. عدالت کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، زندگی بھی سب کی مفلوج ہے، لیکن نیب اپنی جگہ پر قائم ہے. تو میں اور جب یہ کیس دوسرے افسر دیکھتے ہیں، دوسرے انویسٹر ملک میں دیکھتے ہیں، کوئی پیسہ یہاں انویسٹ نہیں کرتا. اس بات کا احساس ہے کسی کو؟ اس بات کا احساس ہے نیب کو؟ اس بات کو اگر سو موٹو آپ نے نوٹس کسی چیز کا لینا ہے تو اس تماشے کا لیں جو نیب کی عدالتوں میں لگا ہوا ہے، جس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. اس صاحب کو میں یہی بات کرتا ہوں کہ آج جو نظام ہے یہ اس کے اندر ملک نہیں چل پائے گا. یہ جو ہم جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، جس نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی 24 سال میں ایک سیاستدان کو نیب نہیں پکڑ سکی ہے.
تو حساب دے ذرا، نیب بھی حساب دے کہ تم نے کیا ہے 24 سال میں. کیا یہ ہے کہ جو آدمی ہاؤسنگ کالونی بناتا ہے اس کو بلا کر پیسے پکڑ لیتے ہیں اور 6-8 مہینے بعد کیس ختم کر دیتے ہیں. غریب لوگ 15 سال سے جیلوں میں عدالتوں میں پھر رہے ہیں. یہ نیب کی کارکردگی ہے. تو میں بار بار وزیر اعظم صاحب کو کہتا ہوں کہ اس ادارے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں، اس کو ختم کریں، ورنہ یہ ملک کو تباہ کر دیا اس نے. شاہد خاقان عباسی گفتگو کر رہے تھے اور نیب کے حوالے سے تمام تر صورتحال پر آگے بڑھتے ہیں. اور کراچی سے افسوسناک خبر ہے جو شامل کریں گے. اورنگی ٹاؤن نالے میں ڈوبنے والے 2 سالہ بچے کی لاش نکال لی گئی ہے اور والدین کے ساتھ یہ بچہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا. علاقہ مکین بتاتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت میاں بیوی کو نالے سے نکال لیا تھا اور بچے کو نکالا تو آصف خان لاش برآمد ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں. آصف، بتائیے گا اس اندوہناک واقعے سے متعلق. دیکھیے، یہ بلدیاتی اداروں کی غفلت ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات بار جو ہے وہ ان علاقوں کے اندر پیش آتے ہیں. اور آج پھر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں کھلے مین ہول میں جو ہے وہ اور نالوں کے اندر جو گرنے کے واقعات ہیں. آج ایک موٹر سائیکل سوار فیملی تھی جو کہ اورنگی ٹاؤن بے نظیر کالونی کے قریب سے گزر رہی تھی اور اس دوران موٹر سائیکل سمیت میاں بیوی اور یہ بچہ نالے میں جا گرے. رات گئے جو ہے یہ واقعہ پیش آنے کے بعد وہاں پر موجود شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت میاں بیوی کو تو نکال لیا، لیکن جو 2 سالہ بچہ اذلان تھا وہ نہیں مل رہا تھا. رات بھر ریسکیو آپریشن جاری رہا. تقریباً 12 گھنٹے بعد اذلان کی لاش آج صبح نکالی گئی ہے اور اس واقعے کے خلاف جو علاقہ مکین ہے ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ مسلسل اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں کے اندر یا لوگ کھلے مین ہول میں گر جاتے ہیں یا اس طرح کے نالوں کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ اپنی غفلت سے نہیں جاگ رہے اور ان جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے مسلسل یہ کھلے مین ہول اور نالے زندگیوں کو نگل رہے ہیں. جی آصف ہمیں بتا رہے تھے، اور اسے صرف غفلت ہی نہیں کہیں گے، اسے مجرمانہ غفلت کہیں گے. بلدیاتی اداروں ان کا مقدمہ ان کے اگینسٹ درج ہونا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا کہ یہاں پر اسی طریقے سے ایک جگہ پہ، اچھا یہ جو رمضان کے دن تھے جب حادثہ پیش آیا تھا کہ ایک خاتون اور ایک مرد جو ہے وہ پہلے خاتون گری تھی چلتے چلتے، پھر مرد جو ان کو بچانے کے لیے گیا وہ بھی گیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جب گٹر کا ڈھکن لگایا گیا وہ آپ نے دیکھا تھا زمین سے یوں ابھرا ہوا، یعنی کہ کوئی گاڑی لگے کوئی بائک لگے جا کے اس کی الگ تباہی ہو. یعنی کہ کوئی شرم ان لوگوں کو نہیں آتی ہے کہ خود تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے اور ان علاقوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کا کام ہے. گھر کا چراغ بجھ جائے، کسی کا بچہ مر جائے، ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آتے ہیں عوام کو ڈیلیور کرنے، ڈیلیور کیا ان کی جانیں اگر آپ محفوظ بنا دیں. ان چھوٹے چھوٹے اقدامات کو اٹھا کے کہ کہیں مین ہول کھلا ہے، کہیں پہ گڑھا ہے، کہیں پہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ کام کر لیں، لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی. آپ سے اور زیادہ کچھ مطالبہ نہیں کر رہے، جو آپ کا کام ہے اگر آپ صرف وہی کر لیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں موسم کی. اچھا، موسم سے متعلق ہم نے پہلے یہ خبریں شامل کی اور آپ کو بتایا کہ کتنا کیا ہوا کراچی میں، کس طریقے سے جو اینٹیسپیشن تھی. لیکن جب آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہ ہو، جب آپ کا نظام ٹھیک نہ ہو تو اس کے اثرات بھی منفی ہوتے ہیں. بلوچستان کی صورتحال پہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 پل بہہ گئے تھے، مختلف علاقوں میں شدید بارش ہوئی جس کی وجہ سے لوگ کافی متاثر ہیں، پریشان ہیں. اور لسبیلا اور چمن میں بھی موسلا دھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہاں پر ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پر لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ایسا صورتحال ہے جس کے اوپر توجہ ہمیں دینی چاہیے اور خاص طور پر پیش بندی کرنی چاہیے. لسبیلا میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو وہاں پر بارش کے بعد کئی مکانات کی چھتیں گر گئی ہیں. جو نالے ہیں ان کے اندر آپ طغیانی دیکھ رہے ہیں ندی نالوں میں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو برساتی اور آبی گزرگاہیں ہیں وہاں پر صورتحال کیا ہے، لوگ کس قدر مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مالا کنڈ کا جو علاقہ ہے بٹ خیلا میں بھی بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اسی طریقے سے مظفر آباد کی جو وادی نیلم ہے اس میں 8 سیاح گر گئے تھے اور ان کی تلاش جاری ہے، جبکہ اس علاقے میں سیاحوں کی جیپ کھائی میں گری تھی جس میں ایک شخص کی لاش ملی ہے اور 5 زخمیوں کو نکال لیا گیا ہے. تو تمام سیاحوں کا تعلق بتایا جا رہا ہے لاہور سے ہے، اور کیونکہ یہ موسم ایسا ہے، کیا وجوہات ہوئی اور ریسکیو کا کام ابھی کہاں تک پہنچا
یہ تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے. سردار رضا خان ہمارے ساتھ ہیں. سردار رضا، بتائیے، ریسکیو کام جاری رہا اور اب تک لاپتہ سیاحوں کے حوالے سے کوئی خبر ملی ہے؟ جی دیکھیں صدف، آج بھی ماہر غوطہ خور کی ایک ٹیم جو ہے وہ یہاں پہنچی ہے اور اس سے قبل پاک آرمی کے جوان، پولیس، مقامی افراد اور دیگر ریسکیو ادارے جو ہیں وہ لاپتہ 8 افراد کی تلاش کے لیے جو ہے مسلسل کام کر رہے ہیں. تاہم اس علاقے میں بارش اور پانی کے بہاؤ میں اضافے کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ساتھ دیگر مقامات جو ہیں وہاں پہ کشمیر بوٹنگ کلب جو ہے ان کے ماہرین کو چھوڑا گیا جو دریا کے کنارے پر کام کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی ڈیڈ باڈی وہاں سے یہاں پہ پہنچے پانی کے بہاؤ کے ساتھ تو وہ اس کو ریکور کر سکیں. ڈپٹی کمشنر نیلم جو ہے وہ طاہر محمود اور جو پولیس کے یہاں پہ ایس پی ہیں مقصود عباسی، ان کے مطابق ابھی تک صرف ایک ڈیڈ باڈی جو ابتدائی طور پر انہیں ریکور کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 5 افراد کو جو ہے وہ جو زخمی تھے جس میں ایک ڈرائیور اور ایک کنڈکٹر بھی شامل ہے اس کو انہوں نے ہاسپٹل میں منتقل کیا تھا. اور اگر بات کی جائے یہاں پہ ایک احتجاج بھی کیا گیا پہلے روز اور ان کا احتجاج کرنے والوں کا یہ کہنا تھا کہ روڈز کی حالت جو ہے وہ ابتر ہے اور ہماری حکومتیں اور دیگر ادارے جو ہے اس پر کام نہیں کر رہی، اس لیے ہر سال جو ہے وہ سیاحوں کو اور دیگر یہاں پہ سفر کرنے والے افراد کو شدید مشکلات پیش آتی ہیں اور ان کی جانوں کا زیاں یہ آج کا قصہ نہیں ہے بلکہ یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور روڈز اور گاڑیاں جو ہے ان کی حالت جو ابتر گاڑیاں وہاں پہ سفر کر رہی ہیں اور لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ انہیں ہائر کرتے ہیں اور ان گاڑیوں کی حالت ایسی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے اوور لوڈنگ بھی اس میں کی جاتی ہے. اگر 6 بندے اس ایک جیپ میں بٹھائے جاتے ہیں تو 14 جو جس طرح آج یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے 14 کے قریب سیاحوں کو جو ہے وہ ایک گاڑی میں سوار کیا گیا جس سے موڑ کاٹتے ہوئے وہ گاڑی جو ہے وہ ڈرائیور اپنے اس پہ قابو نہیں رکھ سکا اور جو یہ حادثہ رونما ہوا جس میں اس وقت 8 افراد کی تلاش جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. تاہم آج جو نئی ٹیم یہاں پہ پہنچائی گئی ہے لیکن پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج شاید کوئی کامیابی حاصل ہو سکے. ہوپفلی انشاءاللہ کامیابی حاصل ہو اور بخیریت ساتھ خیریت کے ساتھ یہ واپس لوٹیں. لیکن ظاہر ہے جو ہمارے پاس خبر آ رہی کہ ریسکیو آپریشن کافی ٹائم سے جاری ہے. لیٹس ہوپ کہ آج کوئی اچھی خبر کوئی اپڈیٹ اس میں آ جائے. اچھا جی، اسلام آباد سے خبر ہے کہ انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت نے جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان اور دیگر رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 17 مئی تک توسیع کر دی ہے. عدالت نے شبلی فراز، اسد قیصر اور زلفی بخاری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے. تو فاروق اعجاز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے فاروق، کیا آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، عمران خان اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کے کیس کی سماعت ہوئی ہے اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے کیس کی سماعت کی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان سمیت تمام نامزد پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 17 مئی تک توسیع کر دی ہے، جبکہ شبلی فراز، اسد قیصر اور زلفی بخاری کی حاضری سے استثناء کی درخواست کو بھی منظور کر لیا گیا ہے. جبکہ آج عدالت میں اسد عمر، اس کے علاوہ علی نواز، حماد اظہر اور حسان نیازی، اعظم سواتی، راجہ خرم نواز اور فاروق خبیب جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے. وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 مئی کو درخواست ضمانت مقرر ہے، لہذا عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت پر سماعت تک عبوری ضمانت میں توسیع کی جائے، جس پر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان سمیت تمام نامزد پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 17 مئی تک توسیع کر دی ہے. جی ٹھیک ہے فاروق، بہت شکریہ آپ کا ہمیں صورتحال بتانے کے لیے. ایک بریک کے بعد حاضر ہو گئے. ایک میچ اور جیتو، سیریز اپنے نام کر لو. ہاں شیر ہو گیا نا. مطلب آپ نے جس انداز سے پڑھا ہے تو واقعی شیر ہو گیا، ویسے ہی ممکنات میں سے نہ تھا. تو بہت شکریہ شاعر. آپ تخلص کیا ہوگا؟ صدف تو نام ہے نا، تخلص کیا؟ تو تخلص میں سوچوں گی. دیکھیں سیڈ، ہاں ناٹ سیڈ، کوئی اچھا سا تخلص. یہ نام کے توڑ کے تھوڑا 2 حصوں میں کر کے، وہ تو مجھے اکثر سننے کو ملتا ہے. سیڈ اف، اب میں آگے کہنا چاہتا. چلیں جی، تو بہرحال تیسرا مارکا ہوگا جناب بدھ کو کراچی میں، یعنی کہ کل ہے نا پکا. آج منگل ہے. آج منگل ہے. تو بہرحال 5 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 2-0 کی برتری حاصل ہے اور کلین سویپ کامیابی پاکستان کو ون ڈے کی ٹاپ رینکنگ ٹیم بنا دے گی انشاءاللہ. جی 336 کے ٹارگٹ کو چیز کیا پاکستان نے، کیا پرفارمنس دی فخر زمان نے. مطلب اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے. تو اسی کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد ہاشمی صاحب. وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے.
شاہد صاحب ہوں اور کرکٹ کی بات نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شاہد صاحب سر کیا امیدیں رکھیں؟ اب تو کراچی میں ہو رہا ہے، پنڈی سے کراچی آ گئے، یہاں کا موسم بھی مختلف، کہ اتنا ٹاپ سکورنگ گیم نہیں ہوگا، 336 شاید اتنے رنز بنیں گے کیا؟ ذرا بتائیں کیا مختلف ہوگا وہاں اور یہاں میں؟ نہیں، کراچی میں اتنے رنز نہیں بنیں گے، کراچی کی پچ بھی سلو ہے، تھوڑا ٹرن بھی ہوگی، اور دیکھیں کہ ڈیو فیکٹر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کراچی مختلف ہوگا، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے پاکستان نے نیوزی لینڈ کو الاؤ کیا تھا کم بیک کرنے کے لیے۔ ایک اچھی ٹیم، اچھے جو پلیئر ہوتے ہیں، اچھے کوچز جو ہوتے ہیں، وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی، فخر زمان کیوں اتنا اچھا کھیل رہے ہیں، ان کو کس طرح پکڑا جائے، کس طرح آؤٹ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، پاکستان کو ریلیکس نہیں کرنا چاہیے، تیسرا میچ جیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے 2 میچز بھی جیتے ہیں تاکہ پاکستان۔ لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ بالنگ پوائنٹ آف ویو سے اسپنرز کے لیے اچھی وکٹ ہے یہ؟ تھوڑے اسپنرز کے لیے یہاں سوٹیبل ہوگا، اس لیے کہ پنڈی میں ہم نے دیکھا اتنی اسپن نہیں ہو رہی تھی، کراچی میں تھوڑی اسپن ہوگی، اور تھوڑے سے بالرز بھی کانٹیسٹ میں آئیں گے، اس لیے کہ پنڈی میں اتنا نہیں آئے۔ تو ان کی سائڈ سے کون نقصان دہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی جانب سے کون؟ ان کی بالنگ اتنی اچھا نہیں کر رہی، یہاں کی ان کنڈیشنز میں ان کو بالنگ کرنا اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بھی 2 اسپنر ہیں، عشق سعودی اچھا اسپنر ہے، وہ تھوڑا سا کچھ پاکستان کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے، لیکن جس طرح پاکستان کی بیٹنگ چل رہی ہے، ہاں پاکستان کی بیٹنگ اچھی ہے، اچھی چل رہی ہے، لیکن پاکستان کے ٹاپ 4 ہی اسکور کر رہے ہیں، جہاں ٹاپ 3 ناکام ہوئے وہ دیکھنا پڑے گا پاکستان کو کہ مڈل آرڈر میں پھر کون ایسا بیٹسمین ہے، محمد نواز اچھی بیٹنگ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یا اور لوور آرڈر میں پاکستان کے بیٹسمین اچھی بیٹنگ کر پاتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ ٹاپ 3 پہ پاکستان بہت ریلائی کر رہا ہے اور وہ رن بھی بنا رہے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ 5ویں نمبر پہ رضوان آ کے دونوں میچز انہوں نے فنش بھی کیے، ناٹ آؤٹ۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے شاہد صاحب، وہی کہتے ہیں جی کہ میں 5 نمبر بیٹنگ سے خوش نہیں چاہتا ہوں، 4 نمبر پر کھیلوں، اور پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے تھے کسی سے گلا شکوہ نہیں ہے، بٹ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار ضرور کیا۔ تو یہ جو ہاں بہت مزیدار آدمی ہے محمد رضوان، آنےسٹ ہے، ایک تو سیدھا سادہ پٹھان ہے، وہ بہت ہی آنےسٹ ہے، اس نے آیا کہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتاؤں گا، کوئی لگی لپٹی بات نہیں کروں گا، مجھے 4 نمبر پہ بیٹنگ کرنا بہت پسند ہے، میری خواہش بھی یہی ہے، لیکن 5 نمبر پہ میرے کپتان نے اور میرے کوچ نے مجھے کہا ہے تو میں جا رہا ہوں، کسی سے میں نے کمپلین نہیں کی۔ 5 نمبر پہ ان کا ایک تھوڑا سا رول اچھا لگ رہا ہے کہ وہ فنش کر رہے ہیں میچ جا کے، اگر چوتھے نمبر آئے جلدی آؤٹ ہو جائے تو پاکستان کے 5-6 پہ اتنے سالڈ بیٹسمین نہیں ہے جتنا بابر ہے یا جتنا رضوان ہے یا جتنا فخر ہے، تو ٹیم نے سوچ سمجھ کے ان کو ایک رول دیا ہوگا، ان کو وہ رول نبھانا چاہیے، نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں آ کے آنےسٹ ایڈمیشن کیا، سیدھا سادہ سا آدمی ہے، اور اس نے آ کے بول دیا، لیکن ذرا محتاط رہ کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے جو نیٹیزنز ہیں وہ ہر کوئی اپنے الفاظ جو ہے وہ دیتا ہے۔ مجھے ایک چیز سوریہ کمار یادو کی کہ 2 کے وہ جو ون ڈیز میں اتنا پرفارم نہیں کر پائے اور کافی صفر انہوں نے آتے ہی سمیٹے، لیکن ایک بیان ان کا مجھے بڑا اچھا لگا تھا جو T20 میں انہوں نے دیا تھا کہ بھائی میں کہتا ہوں کسی بھی نمبر پہ مجھے کھلاؤ بس ٹیم میں، تو باقی میں فلیکسیبل ہونا چاہیے، ہاں فلیکسیبل ہونا چاہیے وائٹ بال کرکٹ T20 اور ون ڈے میں، یہ کسی بھی پلیئر کو، لیکن بہت سے پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مخصوص نمبر پہ کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور میرے حساب سے اس کو اعتراف کرنا یا اس خواہش کا اظہار کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں آج کل سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا ہے کہ اس بات کو بہت پتنگڑ بنایا جا رہا ہے۔ تو ہم پھر اچھی امید رکھیں پھر شاہد صاحب، کل جو میچ ہو رہا ہے پھر موومنٹ پاکستان کے پاس ہے، ریدم پاکستان کے پاس ہے، لیکن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اچھی ٹیم ہے، جو عقل مند پلیئر ہوتے ہیں، جو عقل مند سیٹ اپ ہوتا ہے مینجمنٹ کا، کوئی چینجز تو نہیں ہونے چاہیے ٹیم میں سر؟ پاکستان کو ایک آدھ چینج کرنی چاہیے، میرا خیال ہے احسان اللہ شاید اتنے فٹ نہیں ہے، انہوں نے پہلا ون ڈے اپنا کھیلا، ڈیبیو کیا، اتنی اچھی انہوں سے بالنگ نہیں ہوئی، تو وہ شاید فٹ نہیں ہے، ان کی جگہ کوئی دوسرا بالر آئے گا یا ٹھیک ہے آج پتا چلے۔ تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، اور ظاہر موسم کے بھی تیور تھوڑے سے یہاں ذرا مختلف ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں میچ پر ہی اثر انداز ہو، اللہ نہ کرے، ویسے کراچی کا موسم اتنا اثر انداز ہوتا نہیں ہے، پریڈکٹیبل نہیں ہوتا، کوئی 15 منٹ کی 20 منٹ کی یاد ہے، بالکل انپریڈکٹیبل نہیں ہوتا، اٹس کوائٹ پریڈکٹیبل، بٹ یو نیور نو۔ لیکن بارش کی بات ہو رہی ہے تو پھر ملک بھر میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں، وہاں کا بھی ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہاں پر کیا صورتحال ہے۔ لکی مروت میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری ہوئی، تو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 12 سالہ بچے سمیت 2 افراد کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ سیلابی پانی میں بہہ کر جاں بحق ہو گئے ہیں، 3 اور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 3 افراد اپنی زندگی کی تعداد ہو گئی ہے، اور اس ژالہ باری سے
गंदम की फसल, राब्ता सड़कें, पुलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 15 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद इस इलाके में बिजली नहीं है। हमारे नुमाइंदे जुबैर मरवत हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात देंगे। बताइएगा जुबैर, इस वाक़े, ये जो दौनाक वाक़या पेश आया, 3 अफराद डूब गए। जी जुबैर। जी जुबैर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्या इलाके में सूरत हाल है? और जो तादाद बताई जा रही है, 3 जाँ बहक बताए जा रहे हैं। बारिश के नतीजे में अब तक 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। बारिश के नतीजे में गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिला लकीमत में तवील बारिश और ज़्यादाबारी के बायस नदी नालों में तुग़यानी आने की वजह से कई घरों में पानी दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा कई राब्ता पुलों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें पानी में बह गई हैं। जी ठीक है, लकी मरबत से सूरत हाल बता रहे हैं। बारिश से राब्ता सड़कें, पुलों को नुकसान पहुंचा है, और हमें पता है जब राब्ता सड़कें, पुलों को नुकसान पहुंचता है तो क्या क्या मुश्किलात होती हैं, और अगर ऐसे में लोग अगर दूसरे मकाम पर जाना चाहें तो वो भी मुश्किल होती है। लोगों तक अगर इमदाद पहुंचानी हो, राशन पहुंचाना हो, तो फिर ये तमाम तरह सूरत हाल होती है। तो वो दिखा भी रहे हैं कि जालाबारी हुई है और किस तरीके से वहाँ पर इस वक्त इलाके में बिजली नहीं है, और जो बताया जा रहा है कि घंटों हो गए हैं। आई होप कि इसकी वजह जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो यही मसला है ना, यहाँ पर हमारा जो नाकिस निज़ाम है वो खुल के सामने आता है और पता चलता है कि हमारे यहाँ कितने फ्लॉज हैं, और जाहिर है कि उसके नुकसानात होते हैं। अगर ये कोई मैनेज्ड मुल्क होता जहाँ पर तवज्जो दी जाती सड़कों पर, पुलों पर, मतलब और ज्यादा जो लोगों की जिंदगियां जाती हैं वो मिस मैनेजमेंट की वजह से, निजाम दुरुस्त ना होने की वजह से, सड़कें दुरुस्त ना होने की वजह से, कहीं मेन हॉल खुले होने की वजह से, करंट लगने की वजह से, इन चीजों की वजह से ज्यादातर लोगों की जिंदगियां जाती हैं। तो ये सूरत हाल है। अब जनाब खबर ज़रा अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मोहसिन नकवी को बतौर वजीर आला ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अच्छा, एक सवाल बड़ा दिलचस्प किया अदालत ने कि अगर निगरान हुकूमत खत्म हो जाए तो क्या असेंबली बहाल हो जाएगी? आपने बहुत जल्दी दरख्वास्त दायर कर दी। तो हमारे साथ आबिद मौजूद हैं, मजीद तफसीलात देंगे। बताइएगा जी। जी आबिद आप सुन सकते हैं? जी मुझे बताइए आबिद, क्या जरा कार्रवाई रही अदालती? जी बिल्कुल जी, मोहसिन नकवी की बतौर वज़ीर आला पंजाब तैनाती के खिलाफ जो है वो केस की आज समाअत हुई और अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी तारीख दी है इलेक्शन की जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि 14 मई की दरख्वास्त दी है। इस पर अदालत ने कहा कि अगर निगरान हुकूमत खत्म हो जाए तो क्या असेंबली के असेंबली जो है वो पुरानी बहाल हो जाएगी, और क्या बगैर निगरान सेटअप के इलेक्शन कराए जा सकते हैं? नहीं, आपने बहुत जल्दी ये दरख्वास्त दायर कर दी। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के सामने इंतखाबात और निगरान हुकूमत दोनों का जो है वो मामला है। अदालत ने करार दिया कि आपने जब पहली बार ये दरख्वास्त दायर की थी उस वक्त भी आपको कहा था कि आपकी ये दरख्वास्त कबल अज वक्त है, लिहाजा आपको इसका इंतजार करना चाहिए था। निगरान हुकूमत ने ही नए इंतखाबात करवाने हैं। इलेक्शन कवानीन में जो है ये साफ तौर पर और वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, आप अदालती वक्त जो है वो जाया करें। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया और अदालत ने करार दिया है कि अब इस बार मेरिट पर फैसला किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के कहना था कि अब चूंकि 90 दिन मुकम्मल हो गए, निगरान सेटअप जो है वो गैर आईनी है, लिहाजा अदालत वजीर आला पंजाब जो निगरान है वो मुस्लिम को काम से रोके और उनकी जगह नया निगरान सेटअप जो है वो नया निगरान वजीर आला मुकर्रर करने के अहकाम जारी करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद हमें सूरत हाल बताने के लिए। और अब ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको याद होगा नूरजहां के हवाले से हमने आपको सूरत हाल बताई थी कि चिड़ियाघर में गुज़िश्ता दिनों नूरजहां नामी हथनी की मौत के बाद अब यहां मौजूद शेरनी की जिंदगी भी खतरे में है। उस हवाले से खबरें आना शुरू हो गई हैं। डायरेक्टर चिड़ियाघर के मुताबिक अफ्रीकी शेरनी अब बूढ़ी हो गई है, जिसके बायस अब उसका इलाज मुमकिन नहीं है। साथ में आप फुटेज भी देख रहे हैं। इस वक्त शेरनी की उम्र 22 साल बताई जा रही है, 22 साल से जायद बताई जा रही है, जबकि जंगल में शेर की उम्र 20 साल होती है। तो बूढ़ा होने की वजह से इसकी बिनाई मुतासिर हो चुकी है और खदशा है कि वक्त के साथ साथ ये बिनाई मजीद मुतासिर हो सकती है। और इससे पहले भी इससे पहले उन्होंने कहा कि इंतकाल कर जाए। जो आलमी तंजीम फोर पॉज है, उन्होंने चिड़ियाघर की 4 शेरनियों की स्क्रीनिंग की है, जिसमें ये बात सामने आई है कि अफ्रीकी शेरनी बिनाई खोने लगी है। अब ज़ाहिर है कि बूढ़ी हो गई है। वैसे इनका जो टाइम है वो बताया जा रहा है कि अब 20 साल बताया जी। तो फिर ये है कि अब लेट्स सी कि क्या
کس طریقے سے مینج کریں گے اس کے؟ اچھا فائنلی مجھے ایک چیز یہ ہے کہ اب نور جہاں کے بعد بڑا نقصان نور جہاں کا ہوا، لیکن اب ایٹ لیسٹ اسکریننگ ہو رہی ہے اور جو 4 تنظیم ہے ان سے رابطہ کر کے اب باقی جانوروں کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے اب خبر گیری کی کوشش کی جا رہی ہے. تو فائنلی انہیں 2 سال بعد پتہ چلا کہ یہ تو بوڑھی ہو گئی ہے اور بینائی ہونے لگی ہے اور 20 سال ان کی ایج ہوتی ہے. تو اب آئی ڈونٹ نو واٹ دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ کیا کرنا ہے. تو اسی طریقے سے جی یہ ہمارے زو کی صورتحال ہے اور دنیا بھر میں اگر آپ جائیں وہاں پر آپ چڑیا گھر دیکھیں تو کس طریقے سے جانوروں کو رکھا جاتا ہے اور ان کے یہ تنظیمیں بڑی ایکٹیو ہیں. جو وائلڈ لائف اینیملز کی تنظیمیں بڑی ایکٹیو ہیں اور کہیں بھی کسی بھی جانور کے جو حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہو تو بہت شدید احتجاج کرتے ہیں اور ان کی گورنمنٹ اس پہ باقاعدہ. اچھا ویسے آپ کو پتا ہے کہ لائن ایئرز اور یہ جو کیٹ ایئرز ہیں یا پھر جو باقی جانور ہیں ان کی عمر کے حساب سے یہ ایک پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہ جو 22 سالہ جو شیرنی ہے تو اس کی عمر ایک انسانی عمر کے مطابق تقریباً 50 سال سے زائد ہوگی. تو ان کے ایئرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کی میچورٹی کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بہرحال کافی عمر رسیدہ ہو گئی ہے لیکن خیال رکھنا اس کا ضروری ہے اور ان کے لیے ایسا ماحول فراہم کرنا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اینیمل سینکچوریز ہوتی ہیں وہاں پر ان کو ہونا چاہیے، ان کی وائلڈ لائف میں ان کو ہونا چاہیے، ان کو اس طرح سے قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے. 20 سال 22 سال ہو گئی تو پھر آپ ظاہر ہے جس سینکچوری کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے حوالے کر دیں. پھر آپ یہ رسپانسبلٹی جس کو آپ نہیں لک آفٹر کر سکتے تو یہ رسپانسبلٹی آپ اٹھائی کیوں رہے ہیں؟ کہ ہم یہاں سے آپ سے اجازت چاہیں. ہم بہت دل گرفتہ ہیں جب آپ سے دور جاتے ہیں تو ہم بالکل اچھا نہیں لگتا. اتنی ہمیں باتیں کرنے کا محبت ہے کہ ہم ساتھ کے ساتھ دن یہاں پر رہتے ہیں لیکن آپ سے دور جانے کا دل نہیں چاہتا. لیکن بہرحال آپ سے محبت اپنی جگہ. لیکن جی اس میں بھی کوئی طنز تھا کوئی طنز نہیں، معصومانہ آپ نے بات کی. بالکل معصومانہ. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. کل ہم آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بشرط زندگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.